آیات کی آیت خاص نشات الا ایہ، اور میرے رب نے ایسا فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ایسی والدین کی تعظیم تو پوری زندگی ہم پر فرض اور واجب ہے۔ بڑھاپے کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں والدین کو زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عموماً بوڑھے والدین اولاد کے لیے آزمائش کا زیادہ ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس میں ضد کا مادہ ہوتا ہے، وہ مطلب اپنی ہر بات ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ چلتے چلتے آدمی دوبارہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہی چیز واپس لوٹ آتی ہے، یعنی چڑچڑاپن، اپنی بات منوانا، پھر ضد قائم کرنا، پھر اپنی بات کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح مطلب بعض اوقات بیماریاں بھی بڑھاپے میں آ کے گھیر لیتی ہیں۔ تو خاص طور پہ والدین کے بڑھاپے کی حالت چونکہ اولاد کے لیے سخت آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے عموماً، اس لیے اس حالت کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اسی وقت ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس سے پہلے نہ کیا جائے۔ دوسرے اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ یہاں پہ مراد اف کا تلفظ نہیں ہے کہ اف مت کہو، چنانچہ کوئی اس کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلیں جی اللہ نے تو اف کہنا منع کیا ہے نا، دیگر اور الفاظ کوئی منع کیے ہیں، یا کوئی معاذ اللہ اپنے والدین کو گالی دے اور کوئی منع کرے ارے اپنے والدین کو آپ گالی دے رہے ہیں، اور وہ جواب میں کہے گا اللہ نے تو فرمایا اف مت کہو، میں اف کوئی کہہ رہا ہوں، میں تو گالی بک رہا ہوں، کہاں لکھا ہے بتاؤ گالی دینا منع ہے۔ اسی طریقے سے کوئی والدین کو معاذ اللہ مارے اور پھر اسی بات کو دلیل بنائے کہ اللہ نے مارنا منع کہاں لکھا ہے، اللہ نے تو اف کہنا منع لکھا ہے، تو یہاں پہ اف کے تلفظ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو والدین کے لیے باعث اذیت ہو۔ اگر والدین کوئی بات کہتے ہیں، کام کہتے ہیں، اس کے جواب میں اگر اف کہتے ہیں، اف ہو کیا مصیبت ہے، تو اس سے بھی والدین کو رنج پہنچتا ہے۔ تو حقیقتاً اف کے تلفظ سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اف کے تلفظ سے جو تکلیف اور اذیت والدین کو پہنچتی ہے، اس اذیت اور تکلیف پہنچانے سے روکنا مقصود ہے۔ لہٰذا اب واضح ہو گئی بات کہ جب اف سے اذیت پہنچانا منع ہوا تو اسی طرح باقی جتنے الفاظ سے اور جتنے ہمارے اعمال و افعال سے والدین کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے ان سب کا کرنا ممنوع ہوگا۔ لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہوں گی۔ ایک بات تو یاد یہ رکھیں کہ اذیت اور تکلیف وہیں پر مطلب اس کا لحاظ رکھنا ہوگا یا اس کو والدین تک پہنچنے سے روکنا فرض ہوگا کہ جب ہم خلاف شرع کسی کام سے معاذ اللہ ان کو اذیت میں مبتلا کریں۔ لہٰذا اگر بالفرض ایک نوجوان ہے وہ شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، وہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، والدین اسے گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پارٹیز میں چلو، یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، یہ دیکھو وہ دیکھو، گناہوں کی چیز دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تو دنیا کے دوڑ میں ہمارے ساتھ چلو، اور اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں خلاف شرع امور کا ارتکاب کروں، ایسی صورت میں وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، یا وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو بے پردہ ہے، فیشنیبل ہے، اور یہ نوجوان جو ہے اس کا مذہبی ذہن بن چکا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں کہ اس کے بعد اگر میں پارٹیز میں جاؤں گا یہ لازم بات ہے بیوی اطاعت تو کرے گی نہیں، وہ بے پردہ جائے گی اور اس طریقے سے میں بھی گناہگار ہوتا رہوں گا۔ اب اگر ان امور کی وجہ سے کہ والدین خلاف شرع بات کی طرف بلا رہے ہوں یا کسی ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہوں جو آگے بہت سارے خلاف شرع امور کے ارتکاب کا سبب بن سکتی ہے، اور ایسی صورت میں نوجوان منع کر رہا ہو اور پھر والدین کہیں کہ تمہارا یہ عمل ہمارے دل دکھانے کا سبب بن رہا ہے، دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے، تو اس والدین کی تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہوگی کہ ایک تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، یعنی غصہ آیا، بیزاری ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو والدین کو ڈانٹا ڈپٹا، برا بھلا کہا، نافرمانی کی، کچھ بھی کیا، یہ تو ٹوٹلی حرام ہے۔ دوسری صورت کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس میں والدین اطاعت کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ کیوں تم شریعت پہ چل رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تو
تو ایسی صورت میں اطاعت نہ کریں، چاہے ان کو قلبی اذیت ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، یہ ان کی غلطی ہے، آپ صحیح ہیں۔ لیکن اس میں بھی اگر مطلب یہ اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس انداز سے والدین کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کریں گے جس سے ان کی تحقیر و توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ مثال کے طور پہ والدین نے کہا کہ بھئی تم یہ کپڑے پہنو مثال کے طور پہ، اور وہ نوجوان کو لگتا ہے کہ مناسب کپڑے نہیں ہیں، یا فلاں پارٹی میں ہمارے ساتھ چلو، نوجوان نے دیکھا کہ بھئی غور کیا کہ وہاں پر تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہوگا، سب مطلب مکس گیدرنگ ہے، اور میں وہاں پہ جا کر کیسے مطلب اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکوں گا، بدنگاہی ہو جائے گی۔ تو اس میں وہ مطلب نرمی کے ساتھ عرض کرے کہ جی میں نہیں جا سکتا ہوں، میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سکوت اختیار کرے، والدین برا بھلا کہیں، کچھ بھی جواب نہ دے۔ اور اگر اس نے مطلب سختی شروع کر دی اور عالم بغاوت اٹھایا اور پھر ان کو ڈانٹنا ڈپٹا اور ڈپٹنا اور مطلب اس طرح الفاظ کہنے شروع کیے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم عذاب میں مجھے گھسیٹ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس قسم کے جملے جواباً کہنے سے ایک تو والدین کے دل میں دین اسلام کے خلاف ضد کا مادہ بیدار ہوگا، وہ اپنی بات منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور یا پھر بدظنی ہو جائیں گے، اور دوسرا ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خلاف شرع امور میں بالکل اطاعت نہیں کریں گے، لیکن اس انداز سے کہ والدین کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہاں ایک ضمناً چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ زوجہ کو طلاق دے دو، اور مجھے اپنی زوجہ سے بڑی محبت ہے، اس میں بظاہر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، وہ والدین کی اطاعت بھی کرتی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، ہمیں آپس میں محبت بھی ہے، اور بس والدین نے ضد باندھ لی ہے کہ ہمیں طلاق دلوانی ہے، یا کسی مقام پہ کوئی ایک آدھ غلطی ہوئی تھی اور اس کو والدین نے بنیاد بنا لیا کہ ہم اس غلطی کی بنا پر ضرور اس کو طلاق دلوائیں گے۔ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو وہ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم زوجہ کو طلاق نہیں دیں گے تو والدہ وہاں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، والد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ بعض کو دھمکی دیتی ہے کہ میں مرتے وقت تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی ورنہ طلاق دے دو، تم مرتے وقت میرا چہرہ نہیں دیکھو گے اگر طلاق نہیں دو گے، تو وہ نوجوان شدید ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اب زوجہ کو طلاق نہ دینے کی بنا پر جو والدین کی دل آزاری ہوگی یا مطلب ان کا دل دکھے گا، اس کا کیا مجھ پر وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ والدین نے یہ حدیث سنا دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں، لیکن مجھے اس سے بہت محبت ہے، تو آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تم اپنے والد کا کہنا مانو، اس کو طلاق دے دو۔ تو والدین کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اس وقت تم بھی طلاق دو۔ تو یہ نوجوان کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہے، چونکہ اس موضوع سے متعلق یہ بات تھی تو یہ مسئلہ عرض کر کے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت 100% درست ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی زوجہ کو طلاق دے دو؟ یقیناً نہیں، وہ ایک صحابی رسول تھے۔ صحابی رسول اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو یقیناً قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا، وہ پہلے دیکھے گا کہ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے بیٹے کو یہ حکم دینا جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ طلاق ایک بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مباح کام ہیں یعنی نہ گناہ نہ ثواب، ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں طلاق دینا ہے۔ تو جب اتنا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہو تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے تابع ہو کر کہ نفس نے حکم دیا کہ بیٹے کو بس کہو کہ طلاق دے دیں تو تب یہ حکم دیا تھا؟ یقیناً نہیں۔ ضرور اس زوجہ کے اندر کوئی شرعاً قباحت آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، آپ نے اس مقام پر اپنے علم کی برکت سے جان لیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اس وقت اس عورت کو طلاق دینا ہی بیٹے کے لیے نافع ہے، تو آپ نے حکم فرمایا۔ اب
حضرت عمر کے اوپر موجودہ دور کے والدین اپنے آپ کو قیاس کریں کہ ہم بھی چونکہ والدین ہیں تو عمر فاروق کے برابر ہو گئے اور ہم مطلب یہ فیصلہ کریں گے تو بالکل درست ہوگا کیونکہ ان کا فیصلہ بھی نافذ ہوا، ہمارا بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والدین جو طلاق کا حکم دیتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر دیتے ہیں، وہ اپنی مطلب والد یا والدہ ہونے کے مرتبے کو استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اور پھر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ والدین غلطی پر ہیں، زوجہ کا اتنا قصور نہیں ہے کہ اس کو طلاق دی جائے، تو یقیناً یہ ایک ظلم کی کیفیت ہوگی، ظلم کا نوجوان ظلم کا مرتکب ہوگا کہ ایسی بے گناہ لڑکی کو جس نے کوئی قصور نہیں کا طلاق دے گا تو لازم بات ہے کہ ساری زندگی کے لیے طلاق کا دھبا اس پر لگ جائے گا۔ پھر بعض اوقات چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے والدین اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے ذریعے کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں اور میدان محشر میں ان کی گرفت ہوگی۔ ایسی صورت میں اس نوجوان کے لیے شرعاً حکم یہی ہوگا کہ سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ کیا والدین کا یہ حکم کسی شرعی مصلحت کے تحت آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر نہیں آتا بلکہ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر ہے تو اس نیت کے ساتھ نہیں کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے بلکہ اس قصد اور ارادے کے ساتھ کہ میں والدین کی اطاعت نہ کر کے انہیں میدان محشر کی گرفت سے بچا رہا ہوں، تو ان کا کہنا نہ مانے اور وہ خاموش ہو جائے اور مطلب یہ کہ ان کی باتیں سنتا رہے، جواب نہ دے، کرے وہی جس کا شریعت تقاضا کر رہی ہے۔ تو والدین کی نفسانی خواہش کو پورا کرنا اگر وہ خلاف شرع ہو تو یہ جائز نہیں ہوتا، اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقام سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے جو بہت نفیس ہے اور اس کو اکثر اکابرین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف مت کہو۔ تو ہم نے جیسے آپ کو سمجھایا کہ جب اف کہنا منع ہے، اب اگر کوئی نوجوان کہے کہ جی اف کہنا منع ہے، گالی کوئی منع ہے، وہ گالی دے دے، تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ گالی دینا اس کے لیے جائز ہوگا؟ آپ کا ذہن کام کرے گا کہ نہیں، جب اف کہنا منع ہے تو گالی دینا بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ اچھا کیا اپنے والدین کو مار سکتا ہے؟ تو آپ کا فوراً ذہن کام کرے گا نہیں، جب اف کے ذریعے اذیت پہنچانا منع تو مارنے کی اذیت تو بہت زیادہ ہے، دل آزاری والدین کو بیٹا مار رہا ہے اور پھر مار کی تکلیف، تو یہ بالکل حرام ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے ذہن نے بھی اس قاعدے کلیے کو تسلیم کر لیا کہ اگر قرآن میں کسی نچلے درجے والی چیز کے لیے کوئی حکم دیا جائے تو اوپر والی چیزوں کے لیے خود بخود وہ حکم ثابت ہوگا۔ چنانچہ اف کہنے پر حرمت کا حکم لگایا کہ یہ حرام ہے تو گالی دینے مارنے پر بدرجہ اولیٰ حرمت کا حکم ہوگا۔ یہ ضابطہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اب اس کی روشنی میں اگر آپ یہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے زندگی کا حکم دیا گیا کہ وہ زندہ ہے۔ تو اسی سے اب آپ دیکھ لیجئے جب نچلے درجے والے کے لیے زندگی کا حکم ہے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ تو شہید ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر عالم کا درجہ ہے، صاحب علم شخص عام آدمی سے اوپر ہوتا ہے تو عالم بدرجہ اولیٰ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے اوپر اولیاء کا درجہ ہوتا ہے کہ ولی کے اندر دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، ایک علم دوسرا ولایت، تو وہ عالم سے بھی افضل ہوا تو اس کے لیے بدرجہ اولیٰ زندگی ثابت ہوگی۔ اور پھر اس کے اوپر نبی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں تین چیزیں جمع ہوتی ہیں، یہ چار چیزیں بلکہ آپ کہیں کہ ایمان بھی ہوتا ہے، پھر وہ عالم بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ولی بھی ہوتے ہیں، تمام درجہ ولایت انہوں نے طے کیے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے نبوت کا درجہ ہوتا ہے، تو وہ تو بدرجہ اولیٰ پھر زندہ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی عطا فرمائی ہے تو اوپر والوں کو بدرجہ اولیٰ زندگی ملے گی اسی ضابطے اور کلیے کے تحت۔ یہ کابرین نے لکھا ہے، اگر اس نقطے پہ غور کریں گے تو نافع رہے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں تو تم ان کو اف بھی مت کہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کی دل آزاری ہو، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، سخت لہجے میں گفتگو نہیں کرنا۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے آدمی پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ مطلب کوئی باہر سے ٹینشن ہے، کوئی اور گھر کی پریشانی ہے، اب والدہ نے آواز دے دی، والد صاحب نے کوئی بات کہہ دی، غصہ آ گیا اچانک اور لہجہ سخت ہو گیا، کوئی جملہ زبان سے نکل گیا، بتقاضائے بشریت ایسا ممکن ہے، لیکن اس کے جواب میں
توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ چلو جی کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو کیا ہوا، ہم خدمت بھی تو کرتے ہیں۔ غلط۔ اگر آپ مطلب کسی کو ہزار ہاں نعمتیں دیں اور پھر اس کو ایک چٹکی بھر لیں تو یقیناً یہ چٹکی تکلیف تو دے گی۔ تو اس لیے مطلب آپ ہزارہ خدمت کر رہے ہیں، اس میں اگر دل آزاری کے مرتکب ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل آزاری ہوگی نہیں اور وہ والدین ان احسانات کو یاد کر کے اس کی تکلیف کو فوراً بھول جائیں گے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب اولاد خدمت گزار زیادہ ہوتی ہے تو والدین اس سے ایک عجیب توقع اور امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ اب اگر خلاف توقع خلاف امید وہ بیٹا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ زیادہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ ایک بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کی باتوں کا اتنا زیادہ برا محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک ہے فرما بردار بچہ ہے، وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا لیکن کبھی اس کو غصہ آیا اونچی آواز میں بول دیا اور کوئی لفظ سخت قسم کا کہہ دیا، اس سے والدین کی زیادہ دل آزاری ہوتی ہے کیونکہ ان کو توقع نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو نوجوان، ایسا کوئی بھی مطلب گناہ ہو جائے کہ اس کو یہ لگے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی برا بھلا کہہ دیا ہے، کبھی میں اپنی طبیعت پر، اپنی کیفیت پر، اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پایا تھا تو توبہ فوراً کرنی چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہو، تعظیم کا قول، کریم قول، نرم قول کہو، لہٰذا ان کے لیے القابات بھی ایسے استعمال کیے جائیں جو تعظیم پر دلالت کرنے والے ہوں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض عرف میں والدین کے لیے ایک عجیب و غریب الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے کل کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔